کتنا عوام دوست ہے، کتنا ریلیف ہے۔ ارشد شریف صاحب سینئر اینکر پرسن اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ارشد شریف صاحب، ظاہر ہے آپ کنٹینیو کریں گے، ذرا یہ بتائیے گا سب سے پہلے وہ ماحول جس میں وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کیا، ایسا ہم نے شاذ و نادر ہی دیکھا ہے کہ بجٹ تقریر اتنے پرسکون انداز سے کی گئی ہے۔ شکریہ صدف، بہت بہت۔ اور ناظرین، کل حکومت کا پہلا بجٹ، اور اس کولیشن حکومت میں جس نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں سر فہرست پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم ایم اے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، ایم کے متحدہ قومی موومنٹ، اے این پی، بی این پی، بلوچستان عوامی پارٹی، جمہوری وطن پارٹی اور مسلم لیگ کاف، ان سب کا یہ کولیشن بجٹ ہے۔ اور اس میں جو چیزیں اناؤنس کی گئیں، تنخواہوں کی مد میں صرف 15% اضافہ، جبکہ انفلیشن کے جو نمبرز ہیں اور پچھلی حکومت جو اضافہ کرنا چاہ رہی تھی کیا اس کے مطابق ہیں، اور انفلیشن جتنی ہوئی ہے تنخواہوں میں اضافے سے یہ تمام لوگوں کو کوئی ریلیف ملے گا۔ ساتھ ساتھ پینشنز میں بہت کم اضافہ کیا گیا ہے، تقریباً صرف 5% اضافہ پینشنرز کی پینشن میں کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ نئے ٹیکسز کا بھی اعلان کیا ہے آج ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کولیشن حکومت کے فائننس منسٹر نے۔ تو یہ بجٹ کیسا ہے؟ ساتھ ساتھ پچھلی حکومت پہ اپنی بجٹ تقریر میں انہوں نے کارکردگی پہ بھی کافی سوالات اٹھائے، وہ کیا سوالات ہیں، کیا ایشوز ہیں، اور اس سے اب ہماری معیشت بہتری کی طرف جائے گی، یا وہ کنسٹرکشن انڈسٹری جس کو کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ اس کے ریلیٹڈ کافی ساری اور انڈسٹریز ہیں، اس پہ جو ٹیکسز لگائے ہیں اس سے معیشت میں کیا بہتری کی توقع ہے، جس طرح ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کہا، اور جو ٹیکسیشن کے میئرز ہیں، اس سب کو سمجھنے کے لیے، اس پہ رائے لینے کے لیے ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سینیٹر شوکت ترین صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ جب آج ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے تقریر شروع کی تو انہوں نے آغاز میں پہلا ہی جو پیراگراف ہے اور ابتدائیے میں کہا، آپ کی حکومت کے 4.25 سال کی سے پیدا ہونے والی ابتر معاشی صورتحال بہتر بنانے کا مشکل چیلنج درپیش ہے، اور اس آپ کی جو معاشی پالیسی تھی جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی خراب تھی، اس کی بہتری کے لیے تمام میئرز لیے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ یہ ابھی اکنامک سروے تو انہوں نے پرسوں تو انہوں نے یہ اور کل انہوں نے یہ ہمیں دیا ہے، اور اس اکنامک سروے کے مطابق ہماری جو معاشی ترقی تھی اس سال جو جا رہا ہے اس میں 6% ہے، 5.97، اور پچھلے سال میں 5.74%۔ اب میں ذرا آپ کو کچھ تھوڑے اہداف سنوا دیتا ہوں۔ یہ 90 کی دہائیوں سے لے کے اب تک یہ ترقی صرف ایک دفعہ ان کی حکومت 2018 میں انہوں نے 5ویں سال میں 6.1% کی تھی، اور تیسرے سال انہوں نے 4.5، اور چوتھے سال 4.6 تھی۔ پورے 30 سال میں یہ ون آف دی ہائیسٹ یہ ہماری ترقی تھی 6% کی۔ 90 میں 406 کی ایوریج تھی جی۔ اس کے بعد 2000 کی جو دہائی تھی اس میں 4.5 تھی۔ 18 میں انہوں نے 6.1 کیا تھا، جس طرح میں نے کہا تھا، اس سے پہلے جو ان کا چوتھا سال تھا 4.6 تھی۔ ہم نے 6.6% کی۔ ایگریکلچر میں ہماری جو 4.4% کی ترقی ہے یہ 30 سال میں سب سے زیادہ ہے، 30 ایئرز۔ ان کے پورے 5 سال کے بیچ میں یہ 2.1، 0.2 اس قسم کی ترقی کرتے رہے، اور ایک سال میں ان کی 3.9 تھی۔ ہماری 4.4 ہے، یہ 30 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد مینوفیکچرنگ، یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی بات کر رہے ہیں، 4.8 جو تھی 90 میں تھی، اس کے بعد 2000 دہائی میں 7.3 تھی، ان کی 7.1 تھی 18 میں، اور ہماری 10.4 ہے۔ اس کے بعد سروسز بھی یہی ہے، 4.6 90 کی دہائی، 5.2 2000، ان کی جو 18 میں 6 تھی، ہماری 6.2۔ تو یہ تو جب ہم 30 سال میں ہر ہدف میں سب سے آگے ہیں، اور ہم ایک بدترین معاشی وہ صورتحال چھوڑ گئے ہیں ان کی لحاظ، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے جو شروعات کی وہ ایک جھوٹ سے شروع کی اور ایک بدنیتی سے شروع کی، اور عوام اتنے بیوقوف نہیں ہیں ارشد بھائی کہ وہ ابھی کل کی بات کو بھول جائیں۔ اس میں انہوں نے اپنا جو بھی دیا اس میں بھی انہوں نے تعریف کی
کہ جی یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھی ہوئی ہیں، اور آج کھڑے ہو کے انہوں نے اوپننگ پیرا اس کے اوپر کیا. اس میں اور اتنے ایسی بالکل اس سب کی طرف آتے ہیں، مطلب لیکن جو مہنگائی کے حوالے سے ہے یہ ساری چیزیں تو نون لیگ نے اور باقی کولیشن پارٹنرز پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جے یو آئی اور دیگر جو اتحادی ہیں ان سب نے ایکسیپٹ کیا ہے، ڈاکومنٹ کیا ہے، خود یہ نمبرز پریزنٹ کیے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو پرفارمنس دی، جس میں پینڈیمک بھی تھی، گلوبل ریسیشن تھا، ٹڈی دل کا حملہ، لوکس کا اٹیک بھی ہوا تھا، اس ساری چیز کو کیا، ویکسینز بھی آپ لوگوں نے امپورٹ کی، اس کے باوجود یہ معاشی پرفارمنس تھی. آج جو بجٹ اناؤنس کیا ہے کیا اس سے معیشت میں بہتری آئے گی؟ اور خاص طور پہ شروع کر لیتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری، جو انہوں نے میئرز اناؤنس کی ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری پہ، اور جو ٹیکسیشن اناؤنس کی ہے اس سے معیشت بہتر ہوگی. اور انہوں نے اپنا گروتھ ٹارگٹ رکھا ہے 5%، یعنی کہ جس سپیڈ سے آپ معیشت کو چلا رہے تھے، جتنی ترقی کر رہے تھے، اس کو اب یہ بریک لگا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں سپیڈ اس گروتھ کی، اکنامک گروتھ کی. اور یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو 5% بھی نہیں ہوگی. اب یہ دیکھیں اس وقت یہ وہی میں کہہ رہا ہوں، ان کے جو اہداف ہیں اس میں اتنا ایک تضاد ہے. پہلی دفعہ تو ابھی تو اس وقت ایس پی آئی جو چل رہی ہے وہ 20% چل رہی ہے، اور اس کے بیچ میں وہ جو دوسرا 30 روپے والی انکریز نہیں ہے پیٹرول کی، اس میں بجلی کی انکریز جو انہوں نے کی ہے 45 سے 47% وہ نہیں ہے، 45% ان کی گیس کی جو انکریز کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو یہ انفلیشن جو ہے یہ جائے گی کسی 25 سے 30% تک، اور 25 سے 30% پہ جب جائے گی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے سال کی انفلیشن جو ہے، اور آج انفلیشن جو کھڑی ہوئی ہے وہ 13.84 پہ کھڑی ہوئی ہے، اور جون کے بیچ میں یہ ڈیفینیٹلی یہ انفلیشن جو ہے 15.5، 16 یا 18% ہوگی، اور اس کے بعد وہ بڑھے گی کیونکہ جیسے جیسے بجلی کی گیس کی قیمتیں بڑھیں گی. تو وہ جو میرا خیال میں یہ تو ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا 23%، تو وہ خود کہہ رہے ہیں میرے خیال کے بیچ میں یہ تقریباً 25 سے 30% جہاں پہ جس ملک میں شوکت ترین صاحب انفلیشن ہو وہاں پینشنرز کو صرف 5% پینشن میں اضافہ، جو سیلریڈ انڈیویجولز ہیں ان کے جو سرکاری ملازمین ہیں صرف 15%، تو وہ گزارا کیسے کریں گے بیچارے؟ بالکل دیکھیں نا، یہ تو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا ہماری انفلیشن جو ہے وہ پورے سال کی وہ 11.5% ہو جائے گی. وہ کہاں سے ہو جائے گی؟ چھو منتر ہے بھائی. تو یہ تو بالکل ہی ایک قسم سے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے بیٹھ کے بنایا یہ بجٹ، اور یہ آئی ایم ایف نے کیسے اس کو اپروو کر دیا ہے. انہوں نے بہت ایسی چیزیں کی ہیں جو آئی ایم ایف نے تو ویسے ہمیں منع کیا ہوا تھا، لیکن اب اس کو اگر دیکھا جائے 25-30% انفلیشن پہ جا کے یہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ بڑھیں گے، اور یہ ابھی 15% قائب ہو رہا ہے، یہ کوئی 20-25% پہ جائے گا. اس کا مطلب ہے جب آپ نے بورو کرنا ہوگا بزنس کے لیے تو آپ کو تقریباً 28-30% پہ لینے پڑیں گے، یا چلیں گے 25 سے 30% پہ لینے پڑیں گے. 28-25-30% پہ آپ لگا کے شوکت ترین صاحب مجھے بتائیں کون سا بزنس ہے جو 25 سے 30% کے درمیان انٹرسٹ پہ لون اٹھائے گا اور اسے پے بیک کرنے کی صلاحیت کس میں ہوگی؟ یہ اور یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہوگا کیا. یہ بزنسز ہیں یہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی، انڈسٹری بند ہونا شروع ہو جائے گی، کنسٹرکشن رک جائے گی، بیکاز کنسٹرکشن کے اوپر انہوں نے ایڈیشنل وہ ٹیکسز لگا دی ہیں، اور ود ہولڈنگ مطلب یہ کیپٹل گینز ٹیکس وغیرہ لگا دی ہیں. اور جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ان کی جو وہ زمینوں وغیرہ کی جو آبویسلی وہ ڈی سی اور جو ریئل ویلیو ہے اس کو ہم بڑھائیں گے، اس کے اوپر ہم ٹیکس کریں گے ہر سال، اور جو کیپٹل گینز ہے وہ 15% ہم کر دیں گے ٹیکسز. تو یہ تو ساری چیز کا مطلب ہے کہ یہ کنسٹرکشن کا پہیہ روکیں گے، جس سے 42 اور انڈسٹری چلتی ہے. چلیں میں اس سے آگے چلتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 5% کی گروتھ کی بات کریں، یہ 5% گروتھ نہیں ہوگی. یہ جب 5% گروتھ نہیں ہوگی تو یہ باقی چیزیں جو ہیں، اس کا مطلب ہے جو یہ ساری چیزیں جب گروتھ ہوتی ہے تو وہ کافی گنا جو ہے چھپا لیتی ہے. ہم نے 6% گروتھ کی، حالانکہ ہماری جو انفلیشن تھی اور امپورٹڈ انفلیشن تھی، آج تو انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ امپورٹڈ انفلیشن ہے. تو امپورٹڈ انفلیشن ان کا خیال ہے کہ اتنی نیچے چلی جائے گی کہ ان کی جو انفلیشن 11.5% پہ جائے گی، اور انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 2.25 پہ لے کے چلے گئے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے مفروضوں پہ ہے یہ، اور یہ غلط بیانی انہوں نے بہت کی ہے نمبرز میں، ان کے اپنے نمبرز ہیں
اور یہ اب بجٹ میں نمبرز ڈفرینٹ ہے، کل جو انہوں نے نمبر تھے وہ ڈفرینٹ ہے. سو یہ ایک اس طرح لگتا ہے ایک ایمیچور نے بیٹھ کے یہ بجٹ بنایا ہے. یہ ایمیچور نے بنایا ہے یا پاکستانی عوام کے خلاف یہ سازش ہے کہ معیشت کو بالکل آپ پہیہ اس کا چلتی معیشت کا پہیہ روک دیں؟ جو ریئل اسٹیٹ پہ انہوں نے میئرز اناؤنس کیے ہیں اس کا آپ بتائیں گے کہ صحیح میئرز اناؤنس کیے ہیں یا کہ کچھ مختلف ہو سکتا ہے؟ کنسٹرکشن انڈسٹری آپ نے کہا 42 ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں، اس کے ساتھ جو عمران خان کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف، آپ کی حکومت نے جتنے انسینٹیوز اس حوالے سے دیے تھے اس سے معیشت 6% پہ جا رہی تھی، اور آئندہ کی جو پروجیکشنز آپ ہی کے لوگ کہتے ہیں کہ 7% کی آپ لوگوں کی پروجیکشن ٹارگٹ اس پہ، یہ اسے روک کے کم کر کے کرنا کیا چاہ رہے ہیں معیشت کے ساتھ؟ کنسٹرکشن انڈسٹری کا کیا ہوگا؟ جتنے انسینٹیوز آپ کی حکومت نے دیے تھے وہ رک جائیں گے؟ دیکھیں ارشد بھائی، اس ساری چیز کو پھر ایک پیس بائی پیس لیتے ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری کا جو حجم ہے پوری اکانومی میں وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اس نے پہلے ہمارے پاس بالکل ہی نہیں تھا اس کا حجم. پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو انسینٹیوز دیے، ان کے فور کلوجر لا ٹھیک کرایا تو وہ چل پڑی. اب جو تھا کنسٹرکشن انڈسٹری کو ان کو چاہیے تھا یہ ورٹیکل جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلڈ کرنا ہے، وہ تو عمران خان نے کہا نا، وہ اسی کو لے لیا انہوں نے. اب انہوں نے یہ کہا کہ جی جو خالی پلاٹس وغیرہ پڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ ٹیکس لگا دینا چاہیے تاکہ لوگ کنسٹرکٹ کریں، اور وہ میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا. لیکن جب کنسٹرکشن جو ہو رہی ہے، جو ان کی انکم ہے، اس کے اوپر آپ زیادہ ٹیکسز لگائیں گے تو وہ جو چیزیں ہیں وہ اور مہنگی ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ جو مطلب یہ عام آدمی کو اس وقت وہ کم از کم قرضہ مل جاتا تھا، وہ گھر لے لیتا تھا، اب وہ اس سے بھی باہر ہو جائے. تو ایک تو یہ ہے. لیکن لیٹس سی کہ وہ 3 چیزیں جو ہماری ہیں جس سے اکانومی بنتی ہے، ایک ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر میں 2-4 چیزیں انہوں نے کہی ہیں، لیکن وہ چیزیں نہیں کہیں جو کہ ان کو کہنی چاہیے تھیں. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا وہ جو کموڈٹی ویئر ہاؤسنگ انہوں نے بنانی تھی، کولڈ سٹوریجز بنانے تھے، انہوں نے ایگری مالز بنانی ہیں، انہوں نے باقی جو ہے وہ جو ویلیو چین ہے ڈور ٹو ڈور، جس کو ہم چائنا کو لے کے آ رہے تھے، جس میں ہم نے حبیب بینک کو لگایا ہوا تھا، وہ کوئی ذکر نہیں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے کہی ہے جس سے ایگریکلچر جو ہے ہم 4.5% پہ چھوڑ کے آئے ہیں اور اس سے زیادہ کریں گے. پھر جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے وہ ارشد بھائی انڈسٹری کا ہے. لارج اسکیل انڈسٹری جو ہے اس کو انہوں نے ان کا پہیہ روک دیں گے. یہ 27-28% پہ کون بورو کرے گا اور کون انڈسٹری چلائے گا؟ اچھا 27-28% پہ اس کا تو گلا گھونٹ دیں گے. بالکل، وہ گلا بھی گھونٹ رہے اور معیشت پہ بریکس بھی لگا رہے ہیں، اور اس کی بیسک انڈیکیشن ہے کہ جو گروتھ ریٹ آپ کا تھا اسے کم کر کے 5% میں خود ٹارگٹ رکھا ہے. جو انٹرسٹ پیمنٹ کی مد میں اس میں ایک فگر آئی کہ اس سال انٹرسٹ پیمنٹس یہ تقریباً 3.9 کھرب روپے کی کریں گے. تو جب انٹرسٹ ریٹ آپ کہہ رہے ہیں 25 سے 30% چلا جائے گا تو یہ فگرز بھی بڑھ جائیں گی. اور جب ہم اوورال بجٹ کو دیکھتے ہیں، سرکولر ڈیٹ ڈال لیں، اس میں انٹرسٹ پیمنٹ ڈالیں، ڈیفنس ڈالیں، ڈیٹ سروسنگ ڈالیں، تو لوگوں کی تعلیم، لوگوں کی صحت کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہاں پہ کچھ خاطر خواہ اماؤنٹ رکھا ہے؟ ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ پہلے تو ارشد بھائی انہوں نے فگرز ہی دیے ہیں وہ بالکل ہی مطلب ہمیں بیوقوف بنانے والی دی ہیں. آج کی ڈیٹ میں جس میں ہمارا ہم جس سود پہ پیسے لیتے تھے مارکیٹ سے، وہ ایوریج تھا میرے خیال میں کوئی 9-9.5%، اس سال کا پورا لگا لیں آپ. اگلے سال کے بیچ میں یہ اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ جی ہماری انفلیشن 11.5 ہوگی، تو وہ بھی اتنے پہ تھوڑا سا زیادہ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں بھائی، تمہارا انٹرسٹ ریٹ جو ہوگا جس میں تم بورو کرو گے وہ کم از کم 20% سے زیادہ ہوگا. تو یہ جو 3.2 ٹریلین ہے اس دفعہ کا بل، یہ اگلے سال 5.5-6 ٹریلین پہ ہوگا. تم 4 ٹریلین کی بات کر رہے ہو 3.9 کی، یہ 6 ہوگا. ادھر ہی کی 2 ٹریلین کا گیپ ہوگا. وہ تم کیسے پورا کرو گے؟ تو وہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ پھر باقی چیزیں کاٹیں گے ان کو، کیونکہ ظاہر ہے قرضوں کے ادائیگی تو کرنی پڑے گی. اور اس کو یہ ویلفیئر اسکیمز کاٹیں گے، یہ ڈیولپمنٹ پروگرام کاٹیں گے. یہ صرف یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے 5% گروتھ دکھانی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت 6% گروتھ دکھا کے گئی ہے، 5.74 دکھائی ہے. یہ دکھانے کی کوشش کریں کہ ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں ہم نے 5% گروتھ دکھانی ہے. یہ 5% گروتھ کبھی ہوگی نہیں.
یہ 3% بھی ہو گئی تو بڑی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج انہوں نے اپنی تقریر میں ایک اور چیز کہی کہ جی جو قرضے ہیں، جو ڈیٹ سروسنگ ہے، وہ پچھلے 4.25 سال میں آپ لوگوں نے ڈبل کر دی. حالانکہ میرے پاس قومی منسٹری آف اکنامک افیئرز نے نیشنل اسمبلی میں جو سوال جواب ہوئے تھے، شہزہ فاطمہ خواجہ کا سوال تھا، منسٹر فار اکنامک افیئرز، انہوں نے بتایا تھا کہ اگینسٹ ریسیٹ آف $37.857 بلین فارن لونز the government of Pakistan paid $29.815 billion as external debt servicing, including principal and interest payments during August 2018 to October 2021. یہ اکتوبر 2021 تک کی ہے. Thus, net inflow is only $8.04 billion in 39 months, 2.4 billion per year on average. تو اب یہ والی جو ڈیٹ سروسنگ ہے اور جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ سارا آپ کے کھاتے میں یہ ڈالا ہے آج انہوں نے تقریر میں. تو یہ حقائق انہوں نے بتائے ہیں یا کہ جو فگر فجنگ کا ایک الزام لگتا تھا نون لیگ پہ، اور اب وہ تمام کے تمام اپنے کولیشن پارٹنرز کو اس میں بھی انہوں نے شامل کر لیا ہے؟ بالکل اس میں سب نے شامل کر دیا. دیکھیں یہ پہلے تو یہ بہت ون سائیڈڈ چیز بتا دیتے ہیں. جس طرح میں کہہ رہا ہوں تو یہ اپنا وہ مطلب یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا اسپن ڈاکٹر ہے. یہ انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ جی آپ کے قرضے جو ہیں اتنے لیے آپ نے، جو پوری ہماری جو 72 سال کی اس میں جو مطلب ہماری حکومت سے پہلے کے اس 80% اور قرضے لے لیے گئے. اب وہ 80 تو نہیں ہیں، وہ 72-73% ہے، کیونکہ 25 ٹریلین سے تقریباً 44 ٹریلین ہوا ہے وہ قرض. یہ خود ان کے نمبرز ہیں اس وقت، اور وہ بنتے ہیں تقریباً 64-65% آف جی ڈی پی، کیونکہ ہماری جی ڈی پی بھی 72% بڑھی ہے. اب یہ دکھا دیتے ہیں کہ جی وہ 80% ہے، جو 80% نہیں ہے اس سے کم ہے، لیکن جی ڈی پی نہیں بتاتے، کیونکہ جی ڈی پی کے ساتھ وہ پھر اتنے پہ آ جاتا ہے جتنا یہ چھوڑ کے گئے تھے، یہ بھی اتنے پہ چھوڑ گئے. لیکن جو میں یہ کہہ رہا ہوں غلط بیانی ان کی یہ ہے کہ یہ نمبرز ہیں سامنے، آل یو ہیو ٹو ڈو از ایک نمبر لے کے دوسرے سے ڈیوائڈ کر دو، اور یہ نمبر آ رہا ہے کوئی 65% آ رہا ہے کہ کتنا آ رہا ہے. یہ اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ 72.5، مطلب ہے کہ 7.5% جو ہے انہوں نے اپنی زبان سے جھوٹ بولا ہے. یہ نمبر 72.5 لکھا ہوا ہے بجٹ کے ڈاکومنٹ میں، اور مطلب جو کل سروے آیا وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. اور یہ ان کے بجٹ میں تقریر کے بیچ میں بھی وہ نمبر جو ہے 44 ٹریلین ہے، جو کہ وچ مینس کہ 65%. تو یہ تو بالکل مطلب یہ ہے کہ یہ منہ پہ مل لیے انہوں نے، مطلب غلط بیانی کی حد ہوتی ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو فسکل ڈیفیسٹ کی بات کرتا ہوں. فسکل ڈیفیسٹ انہوں نے مجھے کہا، آتے ہی کہا انہوں نے کہ 6 ٹریلین اور 400 بلین جو ہے ان کا فسکل ڈیفیسٹ ہوگا، جو 10% ہوگا جی ڈی پی کا. یہ بڑی دفعہ انہوں نے کہا. پھر وہ 6.4 ٹریلین سے کم ہو کے 5.6 پہ آ گئے. یہ 5.6 پہ آج 5.1 پہ آ گئے ہیں. 5.1 پہ بھی انہوں نے وہ بتایا، کنسالیڈیٹڈ بتائے نہیں. کنسالیڈیٹڈ جو ڈیٹ ہے وہ 4.6 ہے، اور میں 4.2 کہتا تھا، اور یہ میرا مذاق اڑاتے تھے. وہی جو چیز انہوں نے کہی تھی کہ جناب یہ 10% پہ ہوگا، وہی چیز جو ہے وہ 6.5% ہے، اور میں 6.4 کہتا تھا. 0.1% کا ہی فرق ہوا نا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ لوگوں میں مطلب مس انفارمیشن بنا گئی. ان کے اب اپنے نمبرز ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مجھے نہیں سمجھ لگتا کہ ایک فائنانس منسٹر کھڑے ہو کے ان نمبرز کو اس طریقے سے مس انٹرپریٹ کرے تو مطلب کون ان پہ یقین کرے گا. شوکت ترین صاحب بات نے کی کہ درآمدات بھی کر رہے ہیں، $76 بلین سے کم کر کے تقریباً $70 بلین کے اوپر انہوں نے لے کے آنا ہے. $6 بلین کی کم کریں گے امپورٹس. یہ امپورٹس آپ کے دور میں جو ہو رہی تھی $76 بلین اگر بجٹ سپیچ کو مانا جائے تو یہ اکنامک گروتھ کی طرف آ رہی تھی. اور جو اب ٹیکسیشن میئرز انہوں نے اناؤنس کیے ہیں اس سے عام آدمی کی زندگی کتنی آسان یا مشکل ہو جائے گی؟ پہلے جی میں تو امپورٹس کی بات کرتا ہوں. یہ 76 بلین جو ہے اس میں 3 بلین جو ہے وہ ویکسین ہے. تو ویکسین تو ویسے نہیں ہوگی، تو 73 تو ایسے ہی ہو گیا. اس کے بعد ہم نے جو میئرز لیے تھے اور انہوں نے بھی تھوڑے سے میئر لیے ہیں، 3 بلین تو وہاں سے کوئی کم ہونا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے. تو 70 بلین جو لے کے آئے ہیں اس میں ان کی تو کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہے نا.
تو یہ بتائیں نا، کوئی ایفرٹ بتائیں کہ کس طریقے سے. وہ ایفرٹ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ انٹرنیشنل جو پرائسز ہیں وہ جو ان کے خیال میں ایلیویٹڈ رہیں گی. اگر ایلیویٹڈ رہیں گی اور 70 بلین وہ ہوگا، اور ادھر سے یہ ایکسپورٹس کو صرف 31.5 بلین کی بات کر رہے ہیں، اس سے یہ 35 پہ لے کے جا رہے ہیں. ہم لے کے جا رہے تھے ہمارے وقت میں انشاءاللہ یہ 32 ہوتی، کیونکہ ان کے انہوں نے لاس مومنٹم. تو ہم اس کو 40 بلین پہ لے کے جاتے جو ہماری ٹریڈیشنل ایکسپورٹس تھیں، اور ہم اس کے ساتھ آئی ٹی جو تھی اس کو ہم لے کے جاتے تقریباً 5 بلین پہ. تو ہم نے تو اس کا گیپ کم کر دینا تھا. ان کا تو انہوں نے تو مفروضوں پہ بات کی ہے ساری. اب بات آ گئی ٹیکسز کی. ٹیکسز میں انہوں نے ایک کیا ہے کہ بھائی جو آپ کا سیلریڈ کلاس ہے یا کوئی بھی ہے جس کی جو سیلری جو مطلب انکم جو ہے وہ 1 ملین جو سال ہے اس سے کم ہے، اس پہ اس کو کوئی ٹیکس بھرنے کی ضرورت نہیں. یہ پہلے بھی یہ 18 میں کر کے گئے تھے، اور اس کے بعد آگے آئی ایم ایف نے اس کے اوپر ایک تھپڑ مارا تھا کہ بھائی اس طرح تو نہ کرو، بے شک ٹیکس ریٹ کم کر دو لیکن ڈاکومنٹیشن تو کرو. آج پھر انہوں نے وہی کیا. یہ اچھا پھر انہوں نے وہی چیز جو ہے، بیکاز یہ پرانے عادی ہیں، ان چیزیں پاپی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ریٹیلرز کے اوپر کہا ریٹیلرز کو ہم فکس ٹیکس کر دیں گے. ارے بھائی فکس ٹیکس کرو گے، ہم تو اس کو ٹیکنالوجی کے تھرو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ ہم پاس مشینز لگائیں گے چھوٹے اس کے ریٹیلرز پہ. ٹھیک ہے، ہم فکس ٹیکس ہم بھی لگا دیتے. انہوں نے کوئی اس میں کوئی لمٹ نہیں لگائی. اس کا مطلب فکس ٹیکس، کیونکہ ٹریڈر جو ہے وہ ان کا جو ایک قسم کی کانسٹیچوئنسی ہے. اچھا اب جو ہوگا یہ کہ یہ کر تو دیا انہوں نے وہ سیلز، اس کے بعد انہوں نے ٹیکسز بڑھا دیے، اور لوگوں پہ ٹیکسز بڑھا دیے ہیں، اور اس کے بعد بینکوں پہ بڑھا دیے ہیں، اس کے بعد یہ جو کمپنیز ہیں مطلب ان پہ بڑھا دیے ہیں. سو یہ جو افیکٹ آئے گا، جو کامن مین پہ افیکٹ آئے گا وہ تو سیدھا سیدھا آئے گا انفلیشن سے، کیونکہ انفلیشن بہت زیادہ ہوگی، 25 سے 30% انفلیشن ہوگی. انڈائریکٹ ٹیکس اس کو یہ پڑے گا. پھر اس کا جو آپ دیکھیں گے اس کا یہ جو میں نے آپ کو کہا ڈائریکٹلی جو الیکٹریسٹی اور گیس وغیرہ کی انہوں نے قیمتیں بڑھا دی ہیں، اس کا افیکٹ ہوگا. اور پھر جب آپ کہہ رہے ہیں ہمارے سیلریڈ کلاس کو 15%، یار جب 25 سے 30% آپ کی انکریز ہے، آپ انفلیشن ہے، آپ 15% انکم ہو، آدھا اس کو دے رہے ہیں، اس کا مطلب اس کی تو ریئل انکم کم ہو جائے گی. اور پینشنرز یہ سارا جو پیکج ہے بڑا اچھی طرح سجایا گیا ہے، لیکن یہ ان ریئلسٹک پیکج ہے. بالکل ٹھیک. وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 800 ارب روپے رکھے گئے ہیں. 800 ارب روپے ملک کی ترقیاتی ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے لیے، اور ساتھ ساتھ ڈیفنس بجٹ پر 1450 ارب خرچ ہوں گے. فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات 530 ارب، پینشن پر 525 ارب، اور سبسڈیز کی مد میں 1515 ارب روپے خرچ ہوں گے، اور گرانٹ کی مد میں 1090 ارب روپے خرچ ہوں گے. یہ پینشنرز کی صرف 5% پینشن بڑھ رہی ہے، وہ اس ملک کے شہری نہیں ہے جنہوں نے خدمات دی، اور اس انفلیشن میں ان کا گزارا کیسے ہوگا جنہوں نے پوری عمر اپنی سرکار کی خدمت میں گزار دی. دیکھیں جی، میری پالیسی تو یہ تھی کہ پینشنر جو ہوتے ہیں وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. وہ ان کی وہ اس ایج میں ہوتے ہیں کہ وہ صرف یہ پینشن کے اوپر اپنا گزارا کرتے ہیں. تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ اوور اے پیریڈ ٹائم یہ پینشنز کی جو مد میں، اور اس کو پینشنز کو مینیج کرنا ایک اور بات ہے کہ کیسے مینیج کریں گے، لیکن ریٹرن جو ہونا چاہیے وہ ان کے لیے جو ہونا چاہیے پینشن کا، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو افراط زر ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اور یہ تو اٹھا کے 20 سے 25% آپ کا افراط زر ہوگا اور 5% پینشن دیں گے، وہ تو وہ لوگ بیچارے جو 70 سال کے ہیں، 80 سال کے ہیں، اور وہ تو کام ہی نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک. اور آپ انہوں نے تو ایک دم ظلم ڈال لیا ہے یہ پینشن. جی آپ نے کتنا پروپوز کیا ہوا تھا یا ایسٹیمیٹ کیے ہوئے تھے کہ اگر جس کو عمران خان کہتے ہیں فورن امپوز ریجیم چینج کے ذریعے نہ کرتے تو آپ کا 35% ہم مارکیٹ میں سن رہے ہیں، یا 25% آپ نے تنخواہیں اور پینشن بڑھانی تھی، اس طرح کا پروپوزل؟ جی میں نے تو یہ کہا، دیکھیں جی میرا تو بڑا سمپل اصول ہوتا ہے ارشد بھائی، جو آپ کی اس وقت انفلیشن ہونی چاہیے آپ کی انکریز اس سے زیادہ ہونی چاہیے، سو دیٹ آپ کی ریئل انکم بڑھے. تو اگر میں نے انفلیشن اس وقت اب گنتا فرض کرو، یہ تو ابھی انہوں نے ستیاناش کیا نا، ہمارے وقت میں تو ہم نے انفلیشن کو جو ہے شوڈ ہیو بین نو مور دین 12 to 13%،
اگر 12 to 13% انفلیشن ہوتی تو میں کم از کم اس دفعہ ضرور 18 سے 20% دیتا. بیکاز دیکھیں پچھلی دفعہ جو ہے ہم نے دیے 10% دیا تھا اور اس سے لوگوں کا کام پورا نہیں ہوا تھا, تو ہم نے اس دفعہ اس کو تھوڑا کمپنسیٹ کرنا تھا. اور اگر اس دفعہ انفلیشن 20% ہوتی تو ہم کم از کم اس کو 25 سے 30% کرتے. تو یہ جو ہے نا, یہ تو بالکل ہی ایک قسم سے اس جو انگریزی میں کہتے ہیں کاپ آؤٹ. اچھا, اور اب آج تو انہوں نے بجٹ اناؤنس کر دیا, اب اس کے بعد منی بجٹ کس کس شکل میں اناؤنس کریں گے؟ 15 جون, 30 جون اور اس کے آگے جولائی میں آپ فردر ٹیکسیشن دیکھ رہے ہیں, مہنگائی دیکھ رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھنی ہیں, بجلی کی بڑھنی ہے, گیس کی بڑھنی ہے, جو انہوں نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا ہے وہ تو اس میں ساری چیزیں انہوں نے کیٹر فار کر لی ہیں, یا کہ ابھی کچھ کرنی ہے جو کہ بعد میں سجی دکھا کے کھبی مارنی ہے انہوں نے؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات ہے یہ بھی اگر اسے لے کے چلے جائیں نا آئی ایم ایف کے پاس, مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر لاٹھی مارنی ہے, کیونکہ کئی ایسی چیزیں انہوں نے ہمارے سے کروائی تھی, ایگزمپشن جو سیلز ٹیکس وغیرہ کی, انہوں نے اب کسٹم ڈیوٹی وغیرہ کی طرف لے کے چلے گئے اس کو. لیکن سے وہ کہیں گے کہ یار تم جو ہے کیوں تم ایک قسم سے ایگزمپشن دیتے ہو, ایگزمپشن نکالو. فارماسیوٹیکل پہ انہوں نے وہ کہہ دیا, کسی وہ ٹیکسٹائل پہ بھی کہہ دیا, تو اس کا اچھا پھر یہ سولرز کے اوپر ہم نے بڑی کوشش کی تھی اور انہوں نے ایگزمپشنز نکال دی ہیں اس میں سے. تو اور وہ کہا کہ اس کو کوئی ٹیکسز نہیں ہوں گے, تو ایگزمپشن نہیں نکالے, ٹیکسز جو ہم نے کہا تھا ٹیکس لگے گا اور پھر آپ کو ریفنڈ مل جائے گا. نہیں, انہوں نے کہا نہیں جی بالکل وہ ٹیکس بھی نہیں لگے گا. یہ ساری چیزیں تو پہلے تو ان کو وہ مرحلہ طے کرنا پڑے گا. دوسرا, ان کو بڑی جلدی پتہ چل جائے گا 2-3 مہینوں میں. ایک تو یہ جیسے ہی اور قیمتیں بڑھائیں گے, پتہ چل گیا 2-3 مہینوں میں کہ انفلیشن جو ہے وہ 11.5% والی ہونے والی نہیں ہے. تو ان کو ایک اپنے ایسٹیمیٹس جو ہیں اس کا مطلب ان کے ایکسپنسز زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کا فسکل ڈیفیسٹ بالکل وہ بڑھ جائے گا. تو انہوں نے اسی وقت آپ دیکھیں یہ منی بجٹس تو آئے ہی آئے, اور 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر اندر آئیں گے. پہلے تو اگر ادھر تک سروائیو کر گئے تو 4 مہینے میں آئیں گے نا. آپ منی بجٹ بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ آپ نے کہا کہ اگر تب تک یہ سروائیو کر گئے, آپ لوگ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا سروائیول خطرے میں؟ اس وقت تمام سپورٹ جو ہے ہر طرف سے ان کو پوری مکمل سپورٹ ہے, اور بھانمتی کا کنبہ جو ہے جنہوں نے آج یہ بجٹ اناؤنس کیا ہے اتنی ساری پارٹیز کا, اس میں آپ لوگ کیسے یہ اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جناب اب یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے تب تک؟ ارشد بھائی میں تو کامن سینس استعمال کر رہا ہوں, اور کامن سینس یہ ہے کہ یہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. لوگوں نے یہ جس طرح مہنگائی انہوں نے کہا ہے, جس طرح یہ ٹیکسز لگا رہے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے باقی چیزیں جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طریقے سے ٹیکسیشن کے اوپر ہم براڈننگ کی طرف جا رہے تھے, یہ اس کے اوپر ٹیکس زیادہ لگا رہے ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ ریٹیل کے تھرو ٹیکنالوجی یوز کی جائے, کسٹمر ٹیکنالوجی یوز کی ہے, وہ اس کے تھرو کر نہیں رہے, یہ اس کے بیچ میں انکریمنٹل ٹیکسیشن کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ جب ہوگا تو لوگوں نے سڑکوں پہ آ جانا ہے. لوگوں نے ابھی تو میرے خیال میں ابھی تو انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو پہلا 30 روپیہ اور دوسرا 30 آیا, ابھی باقی چیزیں آئیں گی اور ابھی یہ کچھ اور کرنے والے ہیں. تو جیسے آئیں گے اور کیا کرنے والے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ذکر کیا, جو ریکارڈ ٹیکسٹائل کی ہماری ایکسپورٹس ہو رہی تھیں, اس پہ بھی ایفیکٹ آئے گا جو آج انہوں نے میئرز اناؤنس کیے ہیں؟ جی دیکھیں, انہوں نے اپنا یہ جو باقی جو ہے ان کا وہ ابھی انہوں نے اندیا بھی دے دیا ہے کہ ہو سکتا ہے پیٹرول پہ اور پیسے ہم بڑھا لیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر پیٹرول پہ اور پیسے بڑھا دیں گے تو آپ اندازہ کریں نا, 60 روپے تو بڑھا چکے ہیں, 15-20 روپے اور بڑھا دیں 70-80 روپے ہو جائیں گے. کون مائی کا لال ہے جو کہ 250 روپے فی لیٹر کے اوپر جناب مطلب گزارا کرے گا؟ 2000 روپے وہ بھی مطلب یہ ہے کہ تقریباً 14 ملین ہاؤس ہولڈ کو دیے مہینے کے, اور ان کا خیال ہے کہ یہ انفلیشن جو ہے اتنی انفلیشن وہ طے ہو جائے گی. باقی جو ہے انہوں نے آبویسلی یہ جو ہم لوگ یہ ٹیکسٹائل ہو یا باقی انڈسٹری ہو, اس کے اوپر جو بوجھ اب آئے گا, جو انٹرسٹ پیمنٹس کا تو آئے گا ہی آئے گا. مطلب جب وہ لے رہے تھے, جب ہمارا 7-7.5% ہم نے انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا تھا یا یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ رکھا ہوا تھا, وہ 10% پہ 9% پہ بورو کر رہے تھے. اب وہ 24% پہ جب بورو کریں گے تو مجھے بتائیں نا کون سی انڈسٹری چلے گی؟ آپ نے ابھی بھی دیکھ لیا کہ آپ کے ایکسپورٹس جو ہے وہ $400 ملین سے کم ہو گئی ہے. اور تو
پھر آپ ہم دیتے تھے ان کو سبسڈائز، وہ دیتے تھے گیس دیتے تھے، سبسڈائز الیکٹریسٹی دیتے تھے کیونکہ وہ کمپیٹیٹیو ہوتی تھی. یہ انہوں نے اس میں سے نکال دیا ان کو. اب اس میں سے نکالا ہے تو وہ کیسے کمپیٹیٹیو ہوں گے اپنے مطلب یہ باقی ملکوں سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، ویتنام سے. تو انہوں نے تو اس ساری انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا ہے. شوکت ترین صاحب، آج کے جو بجٹ پریزنٹ کیا ہے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے، اس کو آپ کنکلوڈ کیسے کریں گے اور آپ کی پریڈکشن کیا ہے معیشت کے لیے آج کی یہ بجٹ اقدامات جو تقریر میں انہوں نے اناؤنس کیے ہیں اس کو سننے کے بعد؟ میرا تو جو فرم بلیف ہے کہ یہ انہوں نے نان سیریس ایفرٹ ہے، مفروضوں پہ ہے، لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنا. جو بھی سیریس اینالسٹ ہوں گے جب وہ بیٹھ کے اس کو اینالائز کریں گے وہ دیکھیں گے اس میں میجر گیپس ہیں. پہلا گیپ تو یہ ہے کہ انہوں نے جو انفلیشن کا نمبر لیا ہے وہ بہت ہی کم ہے، بہت زیادہ ہوگا. اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گی. اس سے یہ ہے کہ آپ کا گروتھ ریٹ نیچے گرے گا، اور گروتھ ریٹ نیچے گرے گا، اور جیسے یہ آپ کی انفلیشن بڑھے گی آپ کے روپے کی قیمت بھی گرے گی، بیکاز آپ کا ڈپریسیشن جب روپی کا ہوتا ہے وہ لنکڈ ہے ود یور انفلیشن. یہ اور روپے کی قیمت گرنی ہے تو ہر چیز جو ہے جی دیکھیں اس وقت اگر 20-25% انفلیشن ہوگی اور دوسرے ملکوں کی انفلیشن 5% ہے تو 20% تو روپیہ ڈپریشیٹ کرے گا نا. یہ اور بات ہے کہ اس وقت آلریڈی 20% کر چکا ہے، تو اس سے ذرا مطلب 10% کر چکا ہے، تو وہ پہلے تھوڑا سا مضبوط ہوگا، میں بھی 190-95 پہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر 20% جائے گا اوپر، پھر 20 روپے اور جائے گا. مطلب 20% کا مطلب ہے the rupee could be at 220-230. خوفناک صورتحال بتا رہے ہیں آپ. شوکت ترین صاحب بہت شکریہ ہمیں بجٹ کے حوالے سے اپنے انفراد سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین، اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور گھمن، بیورو چیف اسلام آباد ARY نیوز، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے مزمل اسلم صاحب. مزمل اسلم صاحب، آپ سے پہلے تو آپ کے انیشیل کومنٹس اور ریئیکشنز آج کی بجٹ پہ. آپ لوگ جو کچھ کر رہے تھے اور آج جو کچھ اناؤنس ہوا ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ کیا ہوا؟ آپ کو لگ رہا تھا کہ آج بجٹ تھا؟ مطلب وہ تو ممبرس تو ایسے لگ رہے تھے کہ بیزار، اور ان کو کوئی اگر تکیہ مل جاتا تو سو جاتے. انفیکٹ مفتاح اسماعیل کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا تقریر کرنے کا، جس طریقے سے وہ جو ان کے اندر لہجہ وغیرہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ فائنانس بل جس میں ڈیٹیلز آتی ہیں کہ ٹیکس میں چینجز کتنی ہیں، 230 پیجز کا ہے وہ، اور 230 پیجز کا ہے، اور اس کے اندر شاکس بائی شاکس ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ابھی کسی نے مجھے فارورڈ کیا ہے، جس کی آمدنی یعنی مہینے کی 10 لاکھ روپے ہے، اس پہ سال کا 20 لاکھ روپے ایک ٹیکس لگے گا، اور اس کے اوپر اگر ایک منٹ آمدنی سال کی 10 لاکھ ہے، مہینے کی 10 لاکھ، ہاں، تو اس پہ جو ہے 1 کروڑ 20 لاکھ ہو گئی، تو اس پہ جو ہے 20 لاکھ روپے ایک ٹیکس لگے گا، اور اس کے اوپر ہر 1 لاکھ کے اوپر 32.5% ٹیکس لگے گا. یعنی کہ اگر 1 کروڑ 20 لاکھ تک تو آپ نے 20 لاکھ دے دیے، اب اس کے اوپر نیا 1 لاکھ کمایا تو 32,500 کٹ جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ لوگ دعائیں دیں گے نا، کچھ بوجھ آپ بھی امیر طبقہ بھی شیئر کرے، تو اس سے معیشت تو یقیناً ترقی کرے گی، اور بوجھ شیئر ہوگا، اور عام آدمی تک بھی اس کے پھر فوائد پہنچیں گے. نہیں تو وہ ٹیکس جا کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں اس سال ہم نے 6,100 ارب. میں ایک منٹ، حامد زمان صاحب چیئرمین ایپما نارتھ، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. حامد زمان صاحب بہت شکریہ. میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں، آپ سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا اناؤنسمنٹس ہوئی ہے. جی مزمل اسلم صاحب. جی اچھا، اب یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ پچھلی حکومت ٹیکس نہیں جمع کرتی تھی، یہ نہیں کرتی تھی. یہ جو ہمارا آخری سال تھا اس میں ہم نے 1400 ارب روپے ٹیکس اضافی جمع کیا. تو آج FBR کی تعریف بھی کی ہے انہوں نے. اچھا، اب تعریف کرنے کے بعد کیا ہوا ایسا کہ اگلے سال کے لیے یعنی 6,100 ارب سے انہوں نے صرف 7,000 ارب کا جو ہے ٹیکس کا تخمینہ رکھا ہے، یعنی 900 ارب روپے صرف اضافی. اگر شرم آ رہی ہوگی، مجھے ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ 1400 ارب تو بڑھا لیتے جتنا ہم نے پچھلے سال بڑھایا. پھر اس کے بعد پیٹرولیم لیوی، جو ابھی آپ نے شوکت صاحب سے سوال بھی پوچھا ہے، پچھلے سال ہم نے رکھا تھا 610 ارب روپے، انہوں نے اس کو بڑھا کے 750 ارب کر دیا. یعنی ہم نے پورے سال پیٹرولیم پہ لیوی نہیں لیا تھا، تو عوام پہ اس سال پیشگی مبارک یہ جو ابھی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس کے اوپر 750 ارب روپے پیٹرول اور ڈیزل میں لیوی لیں گے، جو لگ بھگ 40 روپے لیٹر بنتا ہے. یعنی کہ ابھی عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھے یا نہ بڑھے، 40 روپے لیٹر کے حساب سے جو ہے ان کو پیٹرولیم لیوی بڑھانا پڑے گا. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے تقریباً
کہیں پہ جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی مراد نہیں دی. یہ کہتے رہے ہمیں کہ جی ہم IMF جو PTIMF ہے تو ہم جو ہے اسٹیٹ بینک کا بل ریورس کر دیں گے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس بجٹ میں وہ آئے گی, ملک کی خود مختاری بحال کریں گے جیسے نیب اور وہ ساری چیزیں کی, اس کو بھول گئے. مفتاح اسماعیل چیخے مارتا تھا جب ہم نے منی بجٹ میں, مفتاح اسماعیل بلاول بھٹو صاحب نے بھی ذکر کیا تھا. ہاں نہیں, ایک چیخے مارتا تھا کہ انہوں نے دوا پہ سیلز ٹیکس لگا دیا. وہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ دوائی پہ جو سیلز ٹیکس لگا ہے وہ ہٹ جائے گا. وہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی وہ بھی اس شامل کرنی چاہیے تھی. میں وہی بات کر رہا تھا نا. اچھا وہ نہیں ہٹایا. پھر بہت سارے لوگ, آپ کی یہاں کی ایک مشہور بیکری ہے کوئی تہذیب کر کے اسلام آباد کی, تو لوگ کہہ رہے تھے کہ تہذیب کی بیکری آئٹم پہ بھی سیلز ٹیکس لگ گیا ہے. میں سمجھا چلو کچھ نہیں تو ڈبل روٹی پہ اور کچھ اسی پہ, کیونکہ شہباز شریف صاحب کا آٹے پہ بہت زور ہوتا ہے اکثر, تو وہ ہٹا دیں گے. وہ بھی نہیں ہٹایا. اور ابھی تو 230 پیج پہ کیا کیا بلائیں آنے والی ہیں سامنے. تو میرا اپنا خیال یہ کہ آپ یہ جو ابھی ایپٹما کے آپ کے حضرات دوست ہیں اور باقی جو لوگ ہیں, یہ ان کی چیخیں نہ نکلی تو آپ بات کیجیے گا. ایسی چیزیں انہوں نے گھسا دی اس کے اندر. رائٹ. حامد زمان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ایپٹما اس کو کیسے دیکھ آج کی بجٹ سپیچ کو جو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات کروں گا جی. صرف اس سے پہلے ایک بات میں کروں گا جو وچ از مے بی سلائٹلی پولیٹیکل, کہ میں یہ پچھلے کچھ دنوں سے سن رہا ہوں کہ انڈسٹری برباد ہو گئی اور اکانومی برباد ہو گئی, اور لیکن میں آپ کو ایز این انڈسٹریلسٹ, ناٹ ایز اے پولیٹیکل پرسن, آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹیٹ آن ریکارڈ the last 2 years have been the best years that we have had in terms of growth and the support we have had from the government. So that's just the only political comment that I want to make. باقی چیزیں 2-3 اس وقت بہت critical issues ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا گیا ہے. آج انہوں نے کہا ہے کہ DLTL کی مد میں ہم آپ کو جلدی واپس کر دیں گے ریفنڈ. پچھلی حکومت بھی جلدی کر رہی تھی, ڈیلیز بھی آ جاتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم. ہمارا یہ ایپٹما کا یہ کہنا ہے کہ یا آپ SRO 1125 کو ریوائیو کر دیں جس میں 0 ریٹنگ آ جاتی ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے, آپ کو کوئی پریشر ہے IMF کی طرف سے, تو پھر آپ کم از کم 17% کو 6-7% پہ لے آئیں. یہ اس وقت ہمارا انٹرسٹ ریٹ بھی بہت ہائی ہے, اور جب ہمارے اتنے سینکڑوں اربوں روپے کے ریفنڈز پھنس جاتے ہیں تو ہمارے لیے, اور ہماری گروتھ چل رہی ہے, جب گروتھ چل رہی ہے آپ کو کیپٹل, ورکنگ کیپٹل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں یا GST کو ختم کریں سو دیٹ ہمیں لیکویڈیٹی ایشوز نہ آئیں. یہ نمبر 1 چیز تھی. نمبر 2 جو ہماری, دیکھیں یہ ایک بات ضروری ہے کہ ہمیں جس ریٹ میں بھی بجلی ملے, ہمیں جس ریٹ میں بھی گیس ملے تو صحیح. ہمیں پیچھے تو کچھ ہفتوں کے لیے تو بالکل ہی بند ہو گئی گیس, اور بجلی اتنی ایریٹک ہو گئی کہ ہم چل نہیں سکتے. اب گیس کچھ آنی شروع ہوئی ہے 50%, اور لیکن بجلی امپروو نہیں ہوئی. تو ہماری ایک گزارش ہے کہ ہم ہدف اپنے میٹ نہیں کر سکیں گے اگر ہمیں انرجی نہیں ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. میں اس پہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا جو ایک اور چیز اس وجہ سے کہ میں نے جانا بھی ہے, ایک اور چیز جو ریٹیل کے حوالے سے ہے. انہوں نے کہا ہم ریٹیلرز پہ فکس ٹیکس لگائیں گے, لیکن فکس ٹیکس کے اوپر یہ ہم پچھلے 4 سال سے انٹیگریٹڈ ہیں ٹیئر 1 ریٹیلرز, اور ہم FBR کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں. وی آر دی ہائیسٹ ٹیکس پیئرز. اور اکانومی دیکھیں, ٹیکس زیادہ کرنے سے اکانومی امپروو نہیں ہوگی. آپ کا ٹیکس ٹو GDP ریشو تب بڑھے گا جب آپ کی ڈاکیومنٹیشن بڑی ہوگی, آپ کے پاس زیادہ لوگ نیٹ میں آئیں گے. لیکن یہ جو فکس رجیم میں جا رہے ہیں جو ریٹیلرز کے لیے کہ 3 سے 10 ہزار پہ لے جائیں گے, آپ کی ڈاکیومنٹیشن وہیں رک جائے گی. وی آر گوئنگ ٹو بی بیک ٹو اسکوائر 1. آپ واپس چلے جائیں گے, جو ڈاکیومنٹیشن ڈرائیو ہو رہی تھی ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. میں کوئکلی آپ سے جاننا چاہوں گا, ویری کوئکلی, بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں, گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں, تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں, انٹرسٹ ریٹ وہ بڑھتا جا رہا ہے, تو آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ یہ سارے چیلنجز جو ہیں اتنی انکریز ہے, اس کے باوجود اپنے ایکسپورٹ ٹارگیٹس آپ کہہ رہے ہیں میٹ کریں گے, گورنمنٹ سبسڈیز بھی اسی حساب سے بڑھیں گی آپ کے لیے, یا وہ وہیں پہ رکی ہوئی ہیں اور یہ سارا بوجھ آپ پہ ڈال دیا ہے, تو ایکسپورٹس کیسے بڑھائیں گے آپ؟ دیکھیں انٹرنیشنل کمپیٹیٹیونیس رہے گی آپ کی قائم؟ جی نہیں, اگر ہماری انرجی نمبر 1 ریجنلی کمپیٹیٹیو نہیں رہے گی,
اور نمبر 2 اگر ہمیں سپلائی پراپرلی نہیں انشور ہوگی ہم ہدف نہیں میٹ کریں گے. لیکن میں آئی وانٹ ٹو اسٹیٹ آن ریکارڈ کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف سے وی ڈونٹ وانٹ سبسڈیز. آپ ہمیں سبسڈیز مت دیں, آپ یہ کموڈٹی مارکیٹ کو کھول دیں, آپ انرجی مارکیٹ کو کھول دیں, پرائیویٹائز کر دیں, جو ریٹ بنتا ہے ساری دنیا میں وہی بنے گا یہاں پہ. آپ ہمیں سبسڈیز مت دیں, گیو اس اے لیول پلینگ فیلڈ, آپ ہمیں اچھی انرجی دیں. بالکل ٹھیک ہے, میں ویری کوئکلی آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ تو کہی تھی پی ٹی آئی نے تباہ کر دی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری, آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال میں اس سے اچھا وقت نہیں آیا, تو پھر یہ کیسے کس بیسس پہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے خراب کر دی؟ نہیں دیکھیں, یہ پولیٹیکل کامنٹ ہے. میں نے آپ سے پہلے یہ عرض کی تھی کہ یہ آپ مجھے فیکچول بتائیں, آپ چھوڑ دیں پولیٹیکل, آپ فیکٹ بتائیں مجھے. میں آپ کو پولیٹیکل فیکٹ بتا رہا ہوں کہ 28% گروتھ ہوئی ہے اس سال ایکسپورٹس میں, وچ از دا ہائیسٹ ان دا ریجن. اس ساری ریجن میں کسی اور ملک نے 28% ٹیکسٹائل کی گروتھ نہیں دی. ہم 21 ارب پہ جا رہے تھے, اب ہم 20 پہ رہ جائیں گے. 25 یونٹ ہمارے اس وقت بند پڑے ہیں بیکاز ان کے پاس گیس نہیں ہے, کنیکشن نہیں ہے بجلی کے. اور یہ گیس پچھلے 60 دن میں یہ سارے مسائل آپ کے بڑھ گئے. ہاں یہ مسائل چلیں بس آپ کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. حنیف گوہر صاحب فارمر چیئرمین آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. حنیف گوہر صاحب, کنسٹرکشن انڈسٹری, ریئل اسٹیٹ, آج جو میئرز اناؤنس ہوئے آپ خوش تو بہت ہوں گے اس سے. ارشد شریف صاحب دیکھیں, یہ خوشی کے لمحات نہیں ہیں. جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پچھلی حکومت نے جو مراعات دی تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے وہ تمام کی تمام مراعات ختم کر دی. یہ مراعات آلریڈی خود ہی اپنے دم پر مر چکی تھی, کیونکہ جو انفلیشن اس حکومت کے آنے کے بعد ہوا ہے پچھلے 2 مہینے کے اندر, میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے تاریخ میں کبھی اتنا انفلیشن دیکھا ہو. تو یہ تو ویسے انڈسٹری ختم ہو گئی تھی, اور یہ انڈسٹری کو ریلیف دینے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ مزید ٹیکسز کی طرف اور اس طرف لے کے جا رہی ہے کہ جتنی جو سب سے زیادہ جو جاب پرووائڈر انڈسٹری آفٹر ایگریکلچر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اس طرف جا رہی ہے کہ یہ انڈسٹری کا بالکل ہی قلعہ کما کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس طرف سوچنا چاہیے اور اس انڈسٹری کو مراعات دینا چاہیے جیسے پچھلی حکومت نے دی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام کی تمام انڈسٹریاں جو ہے تو چل پڑی تھی, جو اس سے ریلیٹڈ جو 72 ریلیٹڈ انڈسٹریاں ہوتی ہیں. فیصل آباد جو ہے تو بالکل تباہ ہو چکا تھا. اگر آپ سوچیں کہ پہلے فیصل آباد پی ڈی آئی کی حکومت سے پہلے وہاں کی انڈسٹریلائزیشن بند ہو گئی تھی, لیکن الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فیصل آباد کی تمام انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے تو ریوائیو ہوا تھا, اور وہ سب کے سب اسٹارٹ ہوئے تھے اور کام کر رہے تھے. اور ہماری اگر پچھلے نمبرز آپ ایکسپورٹ کے دیکھیں تو وہ بھی بڑھنا شروع ہو گئے تھے. اگر آپ ڈالر دیکھیں تو اس ٹائم ہم نے 180-85 روپے کا تھا, جو آج $200 کراس کر گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو بجٹ ہے یہ سارے کا سارا سیاسی بجٹ ہے. اچھا حنیف گوہر صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک بات کی کہ جناب ثواب حاصل کریں, مشکل وقت ہے, شیئر کرے, سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور یہ حکومت آنے کے بعد کہا گیا تھا کہ جی نئی حکومت آئی ہے, اس کے بعد سٹیبلٹی بھی آئے گی, ڈالر بھی کم آ رہا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آج جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے اور پچھلے 2 ماہ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کدھر کھڑی ہے, اور واقعی معیشت کوئی پلان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے اکانومی ریوائیو ہونے جا رہی ہے, یا کہ تمام جو چلتا کاروبار ہے, جو اکنامک گروتھ ریٹ آلموسٹ 6% پی ٹی آئی نے دیا, وہ ریورس میں جا رہا ہے سارا کچھ, اور بالکل انڈسٹری بند ہوگی؟ ارشد شریف صاحب آپ یہ دیکھیں, جہاں تک ہماری انڈسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے وہ بالکل بند ہونے جا رہی ہے. میں خود اپنا فارمر چیئرمین آباد ہوں, اور میرے ایٹ اے ٹائم ماشاءاللہ کو 30-40 پروجیکٹ ہیں, اور 10 پروجیکٹ میرے ہر وقت میں رنگ میں ہوتے ہیں. میں نے اپنا جو تو اسٹینڈ اسٹل ایک مائنڈ بنا لیا کہ میں اب کم سے کم جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں وہ ہم نہیں بنائیں گے, کیونکہ ہم ہائی رائز بلڈنگ بنا ہی نہیں سکتے. جو اس کی اسٹیل کی کاسٹ ہے, جو سیمنٹ کی کاسٹ ہے, جو باقی را مٹیریل کی کاسٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام آدمی کی جو انکم ہے وہ نہیں بڑھی, لیکن ان کی کاسٹ جو ہے تو ڈبل ہو گئی ہے, کاسٹ آف کنسٹرکشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیسے ایک عام آدمی جو ہے تو اپنے لیے گھر خریدے گا, اور مزید یہ ٹیکسز لگانے کے بعد وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی قیمت. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈسٹری تقریباً کنسٹرکشن انڈسٹری ختم ہو گئی ہے اور ہونے جا رہی ہے. کیونکہ جب میں نے یہ انسٹرکشنز اپنی کمپنی میں دے دیے کہ ہم مزید ہائی رائز نہیں بنائیں گے, تو ہم سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں آباد کے, وہ سب کے سب اس نتیجے پہ پہنچے
کہ ہمارے لیے یہ سروائیول کی جنگ ہے اس وقت، اور ہم سروائیو کریں گے کہ ہم کتنے لوگوں کو ہم اپنی جاب پر مزید رکھ سکتے ہیں، ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو ہم تو بہت سارے لوگوں کی لسٹیں ہم نے اس 2 مہینے کے اندر بنانا شروع کی ہے، اور ہم لوگ حقیقتاً یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے. ہم نہیں چاہتے تھے لوگوں کو بے روزگار کرنا، لیکن اس وقت کی جو مہنگائی ہے، اس وقت کا جو ظلم ہے، وہ کسی صورت بھی ہماری انڈسٹری برداشت نہیں کر سکتی. اور ہم جو ہے تو لوگوں کو نکالنا ہم نے شروع کر دی ہیں اپنی انڈسٹری سے، اپنے آفیسز سے، اور ہم نے سائٹیں آہستہ آہستہ بند کرنا شروع کر دی ہیں کہ جب ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر شاید ہم کام کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. میں خاور گھمن صاحب، آپ نے ایپما کو بھی سنا، آباد کو بھی سنا. ہمیں تو آپ کا میڈیا جو ہے کافی سارا سیکشن وہ تو بتاتا تھا عمران خان نے تباہی کر دی. اب نون لیگ اور کولیشن پارٹنرز نے جو نمبرز ان کے گروتھ کے پریزنٹ کیے، اور جو ابھی آپ نے ویوز سنے، کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ مجھے تو مشہور زمانہ وہ جیمز کارویل جو بل کلنٹن کا مشیر تھا، اس نے کہا تھا اٹس اکانومی اسٹوپڈ. تو میرے خیال میں موجودہ حکومت کے لیے وہی میں دہرا سکتا ہوں کہ اٹس اکانومی اسٹوپڈ. فیکٹس اینڈ فگرز جو سابقہ حکومت ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو آپ دے رہے ہیں وہ عوام کے سامنے ہے. لوگوں کو نہیں جاننا کہ ہیٹنگ آف دا اکانومی کیا ہے، جناب ٹرسٹ ڈیفیسٹ، یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے. لوگ تو آن گراؤنڈ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں. جب بھی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کے پاس اگر پیسہ ہے تو بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، ٹیکسز کی برمار آپ نے کر دی ہے، تو جواب لوگ ڈھونڈنے کے لیے اور میڈیا بھی کوشش کر رہا ہے کہ وجہ کیا بنی کہ ایک حکومت اگر چل رہی تھی، اگر عمران خان لینڈز مائن بچھا رہا تھا تو عمران خان کو چلنے دیتے، وہ پھٹ جاتا، انہیں لینڈز مائن کے اوپر چلتے. 5 سال حکومت کرتا. لینڈ مائن والی تو بات 2016 میں ڈاکٹر اشفاق حسن نے ان کی حکومت کے بارے میں کی تھی، وہ پک کر کے اسپن ڈاکٹرنگ کرنے کی محض کوشش کی ہے انہوں نے. خیال میں نون لیگ کو ایک جو بات سمجھنی چاہیے کہ یہ 2022 کو یا بلاول کو بھی، ایم کیو ایم کو بھی، باقی ایم ایم اے ہے، بی این پی اے، سارے ہیں، صرف نون لیگ کی آج جو کچھ فیصلے ہوئے ہیں یہ سب نے مل کے کیے ہیں. بلاول بھٹو، فضل الرحمان یہ شامل ہیں اس میں. شہباز شریف. نون لیگ والے وہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ بہتر اچھے انداز سے معیشت کو کوئی بندہ نہیں جانتا. ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے، ہمارے پاس تجربہ ہے. تو اب ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے پوچھ رہا ہے، ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے پوچھ رہا ہے. لوگ سوالات یہی کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے تجربے کا عوام کو یہ فائدہ ہونا تھا تو پھر بہتر ہے یہ تجربہ ہمارے کام نہ ہی آتا تو اچھا تھا. اگین میں یہی بات کروں گا، اکانومی اسٹوپڈ. مزمل اسلم صاحب، آپ کو کہا جاتا، آپ کی لیبلنگ کی گئی جی نہ تجربہ کار ٹیم ہے نہ اہل ٹیم ہے. تو جو اہل ٹیم آئی ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، ایم ایم اے، بی این پی، بی اے پی، عوامی نیشنل پارٹی، جمہوری وطن پارٹی اور مسلم لیگ کاف کے بھی 2 اس میں پارلیمنٹیرین شامل ہیں. اتنی تجربہ کار ٹیم جو اتنے سالوں سے ملک کو چلاتی رہی، اور آپ 4.25 سال میں آ کے ابھی ہم نے آباد کو بھی سنا، ایپما کے بھی پوائنٹ آف ویو سنے، یہ تو آ کے ملک کو بند کرنے جا رہے ہیں، معیشت بند کرنے چاہ رہے ہیں. جو فورن امپوز ریجیم چینج جس کا عمران خان کہتے ہیں، وہ کیا پاکستان کے خلاف سازش تھی؟ دیکھیں، آپ نے 16 پولیٹیکل پارٹیز گنوا دی، 2-4 نان پولیٹیکل پارٹیز بھی، یعنی 20 لوگوں کی، مطلب 20 لوگوں کا گروپ ہے یہ. آپ کو میں یعنی یہ سارے تجربہ کار، سارا تجربہ ایک طرف اور نہ تجربہ کاری ایک طرف، یہ یعنی کہ 71 سال ایک طرف اور 4 سال ایک طرف پاکستان کے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل سے آج تک کیا ہوا ہے. 522 ملین ڈالر جو ہے ہمارے خزانہ سے کم ایک ہفتے میں، ٹھیک ہے. 2 ارب ڈالر 8 ہفتوں میں جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر، یعنی کہ 11.4 ارب ڈالر سے 9.2 ارب ڈالر ہو گئے. ابھی انفلیشن کا جو ہفتہ وار انفلیشن کا نمبر آتا ہے 24% آیا ہے. اور جو ہے جو کہ آج شامل نہیں ہے ان فگرز میں، نہیں ان میں، یہ تو بات کی بات ہے. اور جو اوورسیز پاکستانی جو عمران خان کو پیسہ بھیج رہے تھے اور یہ ملک چلا رہے تھے، پچھلے مہینے 3.1 ارب ڈالر بھیجا تھا، اس مہینے 2.3 ارب ڈالر، 800 ملین ڈالر. تو یہ تجربے کاری جو ہے سامنے آ رہی ہے. پھر اس کے بعد مفتاح اسماعیل کہہ رہا تھا تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ، تاریخ کا. آج کتنا بڑا خسارہ دیا، 4800 ارب کا، یہ 6000 ارب سے اوپر جائے گا. اور ہمارا بولتے تھے 6400 آئے گا، وہ 4700 آیا. جھوٹ بولتے رہے. تو تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ. پھر بولتے رہے عمران خان نے اتنا سود بڑھا دیا، اتنا سود دے دیا. پچھلے سال ہم نے یہ جو سال ختم ہو رہا ہے 3100 ارب روپے سود بھرا تھا، یہ 4400 ارب روپے صرف سود بھرنے جا رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ تجربے کار ٹیم جو ہے، پھر اس کے بعد تجربے کار ٹیم اور اس کے سائنٹسٹ جو ہیں جنہوں نے یہ تجربہ کیا، یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. شکریہ، سائنٹسٹ کا بھی کرنا بہت ضروری ہے. حامد زمان صاحب 30 سیکنڈ میں آپ بتائیں کہ حکومت ابھی بھی اس پہ کیونکہ ڈیبیٹ ہونی ہے، کچھ چینجز آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کوئی بات چیت ہوگی، کوئی ڈیمانڈز ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں سامنے.
دیکھیں جی میں نے آپ سے پہلے عرض کر دی تھی ہمارے 2-3 ایشوز ہیں جو انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے ڈی ایل ٹی کے حوالے سے اور سستی انرجی اور ریگولر کوالٹی انرجی. یہ آپ کی ڈیمانڈز تو میٹ نہیں ہوں گی, یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. تو اس کے بعد آپ ایکسپورٹس گرتی دیکھیں گے. اگر ہمیں پراپر انرجی اچھی کوالٹی کی نہیں ملے گی, آلریڈی ہم نے, میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں بیکاز دیٹس آئی نو دیٹ بیسٹ. تو ہم نے اپنے جو ایکسپینشن پروگرام جو چل رہے تھے ان کو بھی روک دیا کیونکہ سڈنلی ہمارا انٹرسٹ ریٹ اتنا اوپر چلا گیا. بالکل ٹھیک ہے. حنیف گوہر صاحب آپ کے کوئی سجیشنز ہو, کیونکہ حامد زمان صاحب جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ تو ہونے والا نہیں ہے, آپ کی کوئی ڈیمانڈز ہیں ایسی جو میٹ کر سکے یہ حکومت, تجربہ کار ٹیم اور اس کے سائنسدان؟ ارشد شریف صاحب جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ اس پر ڈیبیٹ ہوگی اور شاید کام, تو ڈیبیٹ کرے گا کون؟ دیکھیں اپوزیشن تو موجود ہی نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر تو انہوں نے اپنا حلف یافتہ راجہ صاحب, راجہ ریاض ہے نا, راجہ ریاض تو سر ان کے اپنے آدمی ہے نا, وہ تو اپنے لا کے فارمیلٹی کو پوری کرنے کے لیے راجہ ریاض صاحب کو بٹھایا گیا ہے. تو اپوزیشن اگر واقعی اپوزیشن ہوتی اور پی ٹی آئی نے استعفے نہیں دیے ہوئے ہوتے تو یقیناً پھر ڈیبیٹ کا کوئی بھی چانس بنتا. تو ابھی تو دیکھیں کہ سب کچھ جو ہے تو ان کے اپنے ہاتھ میں, تو جس طریقے سے مرضی چاہیں یہ بجٹ پاس کروا لیں کیونکہ اپوزیشن کوئی ہے نہیں. راجہ ریاض صاحب تو صرف جہاں پر یہ کہیں گے نا کہ جناب اس کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے, یہ الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے یا کسی اور کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے جہاں پر حکومت اور اپوزیشن لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے, تو راجہ ریاض صاحب تو صرف اس کام کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. حنیف گوہر صاحب, حامد زمان صاحب, مزمل اسلم صاحب, خاور گھمن صاحب, آپ خصوصی ٹرانسمیشن ہی کہیں گے اس میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, جو ملک کے ساتھ ایک تجربہ کیا گیا, کچھ اس میں سائنسدان تھے اور ایک تجربہ کار ٹیم, اور اس تجربے کی قیمت ہم سب ادا کریں گے, ہم سب پاکستانی ادا کریں گے. شکریہ اس تجربہ کار ٹیم کا اور ان سائنسدانوں کا جنہوں نے یہ تجربہ کار ٹیم پاکستانی قوم پہ نافذ کی, امپوز کی. ناظرین, یہ مجھے اس وقت اجازت دیجیے, 8 بجے انشاءاللہ آپ کو فردر اسی بجٹ کے حوالے سے آگاہی دیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.